بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے سوتیلی ماں۔ آمنہ کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ آمنہ کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے اور آمنہ اچانک کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گئی اور پھر آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ آمنہ کے شوہر علی نے 6 ماہ بعد ہی دوسری شادی کر لی۔ علی کی دوسری بیوی کا نام نائلہ تھا۔ نائلہ بظاہر تو اچھی تھی، لیکن نائلہ نے آمنہ کے بچوں کو تسلیم نہ کیا۔ اس نے یہی سوچا بس ان سے چھٹکارا مل جائے۔ نائلہ نے علی کے سامنے بچوں کا خیال رکھنے کا ڈرامہ کرنا اور علی کے کام پر جاتے ہی سارا کام عائشہ اور مریم سے کروانا۔ ان کے بھائی ایان سے بھی کچھ کام کروانے، بس نہ ہی ان کی تعلیم پر اس نے توجہ دی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ روز علی سے بچے بات نہیں سنتے۔ میں سارے کام کرتی ہوں، یہ پڑھتے بھی نہیں ہیں، روز ان کے اسکولوں سے شکایتیں آتی ہیں، کیوں نہ ان کو کام پر لگا دیں، انہیں بھی پتہ چلے، پڑھ لیتے تو اچھا ہوتا، کام کرنا کتنا مشکل ہے۔ علی نے نائلہ کی بات مان لی، ایان کو کام پر لگا دیا۔ ایان بہنوں سے بڑا تھا۔ ایان نے ڈرتے ڈرتے ابو سے کہا، ابو ان دونوں کو ہاسٹل بھیج دیں، چھوٹی امی پڑھنے نہیں دیتی۔ ابو ورنہ امی کے ہوتے ہوئے ہم سب اتنا اچھا پڑھتے تھے۔ ابو غصہ ہونے لگے، بدتمیز، شرم نہیں آتی، امی کے بارے میں ایسے کہتے ہیں۔ بس ایان خاموش ہو گیا۔ نائلہ نے سنا، ہاسٹل اچھا ہے، 2 سے تو جان بچ جائے گی، ایک کام والی رکھ لوں گی اور ان کا خیال تو نہیں رکھنا پڑے گا، اور یہ ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے، نہ کہیں آ سکتی ہوں نہ جا سکتی ہوں۔ نائلہ نے علی سے کہا، علی راضی ہو گیا۔ عائشہ اور مریم کو ہاسٹل بھیج دیا۔ ایان کام کرنے لگا۔ ایان بہت محنت سے کام کرتا اور تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد ہر ہفتے اپنی بہنوں سے ملنے جاتا۔ ایان اور اس کی بہنیں بڑی ہو چکی تھیں اور ان کے ابو کی بس طبیعت ٹھیک نہ رہتی۔ نائلہ کے 2 بچے تھے، بیٹا مدثر اور بیٹی عالیہ۔ نائلہ نے کبھی سوتیلے بچوں کا نہ خیال رکھا، اپنے بچوں کو ہر چیز دلوائی۔ علی بھی بدل چکا تھا۔ بچوں کو ہاسٹل داخل کروانے کے بعد بس فیس دینے جاتا اور کبھی کبھار ملنے جاتا۔ بچے بڑے ہو گئے۔ عائشہ مریم نے میٹرک پاس کر لی۔ ایان کی محنت کی وجہ سے ایان کو ہفتے کا 800 ملتا تھا، پھر ترقی ہوئی اور اتنے عرصے میں 3000 ملنے لگا۔ اس طرح ایان اپنی بہنوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے لیتا، بس سوتیلی ماں کا ظلم نہ بھولتا کہ کس طرح انہوں نے ہمیں بابا سے دور کیا اور ہر کام کرواتی۔ لیکن مدثر اور عالیہ کافی بگڑ چکے تھے۔ بیجا لاڈ پیار کی وجہ سے نہ ہی وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکے نہ کچھ بن سکے۔ ایان کو اپنے والد سے بس یہی شکوہ تھا کہ انہوں نے چھوٹی امی کی باتوں میں آ کر بہنوں کو تعلیم سے ہٹایا اور پھر انہیں ہاسٹل بھیج دیا، جس کی وجہ سے انہیں گھر سے دور رہنا پڑا، اور وہاں پر پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ وہاں پر یتیم اور مسکین بچوں کا خیال رکھنے کے لیے کچھ لوگ رکھے جاتے، وہ ان کا خیال رکھتے اور ان کی تعلیم کے اخراجات اٹھاتے۔ اتنے چھوٹے بچوں کے لیے ہاسٹل بھی کوئی صحیح جگہ نہ تھی۔ بس یہی بات ایان کو تکلیف دیتی تھی۔ عائشہ اور مریم نے محنت کی۔ عائشہ کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، اس نے اسکالرشپ حاصل کی اور ڈاکٹر بننے میں کامیاب ہو گئی۔ مریم کی اچھی جگہ نوکری لگ گئی، مہینے کا 25,000 کما لیتی، اور ایان نے جس دکان پر کام کیا تھا انہی کے ساتھ پیسے ملا کر کام شروع کر لیا اور وہ بھی اچھے پیسے کمانے لگا۔ علی نے دیکھا کہ اس کے بچے کتنے کامیاب ہو گئے ہیں۔ مدثر اور عالیہ کی وجہ سے علی پریشان تھا کہ کچھ بھی نہ بن سکے، بس تعلیم بھی اچھی نہ حاصل کی۔ ایسے ہی انہوں نے اپنا وقت برباد کیا اور ہر وقت کھیل کود میں مصروف رہتے یا موبائل میں اپنا ٹائم ضائع کرتے۔ نائلہ علی سے، میں بہت پریشان ہوں، مدثر کی وجہ سے کچھ نہیں کرتا، سارا دن دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، گھوم پھر کر رات کو بھی دیر سے آتا ہے، اور عالیہ موبائل استعمال کرتی رہتی ہے یا وہ بھی اپنی دوستوں کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ علی نے نائلہ سے کہا، تم ان 2 کی بھی تربیت نہیں کر سکی؟ بس نائلہ غصے میں، جو تمہارے 3 تھے ان کی بھی تو میں نے ہی تربیت کی ہے۔ علی، بس بس مجھے پتہ ہے، تم تو پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ نائلہ، پھر بھی دیکھ لو، آج تینوں کامیاب ہیں اور کما رہے ہیں، اور یہ سب میری ہی وجہ سے ہوا ہے، اگر میں وہ فیصلہ نہ کرتی تو شاید یہ نہ ہوتا۔ عائشہ کو شوق تھا ڈاکٹر بننے کا، وہ اپنی امی کے لیے کچھ نہیں کر سکی، وہ سوچتی تھی کہ میں ڈاکٹر ہوتی تو امی ہمارے ساتھ ہوتی۔ بس عائشہ، مریم اور ایان نے مل کر ایک جگہ لی اور اس کا نام آمنہ پناہ گاہ رکھا۔ ہر طرح کے بچوں کی پرورش کا ذمہ لیا، غریب اور یتیم اور بہت ہی کم عمر بچوں کے لیے بھی۔
علی اپنی غلطی پر پشیمان ہوا۔ میں بچوں تمہارا باپ ہونے کا حق ہی نہیں ادا کر سکا۔ بچوں نے کہا نہیں ابو، ہم آج آپ کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ نائلہ کو بھی شرمندگی ہوئی جب اس نے سنا کہ یتیم مسکین بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا شاید میں نے بہت زیادتی کر دی تم لوگوں کے ساتھ، تم لوگوں کے باپ سے تمہیں دور رکھا اور تمہیں ماں جیسی شفقت نہ دی۔ آمنہ کے بچے بہت ہی صبر والے اور سمجھدار تھے۔ انہوں نے کوئی شکوہ نہ کیا۔ چھوٹی امی، اگر آپ وہ سب نہ کرتی تو شاید ہم یہ نہ ہوتے جو آج ہیں۔ بھول جائیں سب، بس معاف کر دیں۔ جی امی، ہمیں کوئی شکایت نہیں۔ نائلہ ایان سے مدثر کے لیے بھی کچھ کر دو۔ جی امی، وہ بات نہیں مانتا ورنہ میرے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ سب خوشی سے باتیں کرنے لگے۔ نائلہ امی نے مریم سے، مریم اپنے ساتھ آمنہ پناہ گاہ میں بہت لوگوں کو نوکری دی ہے، میں نے سنا ہے۔ بچوں کا خیال، ان کی تعلیم اور باقی کاموں کے لیے اس طرح بن ماں کے پلنے والے بچے سب کے لیے ایک مثال بن گئے۔ جی امی، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اور سوتیلی ماں کے ظلم نے انہیں زندگی میں کامیابی دے دی۔ شاید کچھ ہی بچے ہوتے ہیں جو ماں باپ کے بعد خود کو سنبھال لیں، بس کسی کے بچوں پر ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ ان سے کتنی زندگیاں جڑی ہیں۔ اگر یہ کامیاب تو معاشرے میں کئی لوگ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ ہی قوم کا مستقبل ہے۔ نائلہ کا ظلم بچوں کو کچھ سکھا گیا۔ اس طرح کئی اور سوتیلی ماؤں کا ظلم بچوں کی زندگی بھی برباد کر دیتا ہے۔ بس ہر کسی کی قسمت اچھی نہیں ہوتی۔ اپنے رب سے ڈریے۔ اگر کسی کی ذمہ داری اٹھائیں تو امانت سے نبھائیں، نہیں تو ظلم کر کے نہ چھوڑیں یا ذمہ داری نہ پوری کرنے کی وجہ رکھیں، بتا دیں، تاکہ اب اللہ جی کے آگے بھی سرخرو ہو سکے اور کئی زندگیاں برباد ہونے سے بچ جائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بہت ہی اچھی لگی ہوگی، تو پلیز ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں تاکہ اس کہانی سے ہر کوئی بہت کچھ سیکھ سکے۔ تو اگر آپ اسی طرح کی اور ویڈیوز چاہتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔